ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے اور جبار ہے، اور انگنت درود پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میری آج کی سٹوری جو ہے وہ ایسی سٹوری ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے پاس اپنی نجات تلاش کر رہے ہیں، اگر اسحاق ڈار صاحب اپنی ہی وزارت میں نیچے نگاہ ڈالیں، اسلام آباد کی کچی آبادی فرانسس کالونی میں ایک پورا آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے۔ کیسے، یہ آپ ابھی سن لیں گے، لیکن میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ معمولی قرضوں کے لیے ٹھوکریں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف کسٹم کے شعبے کو، ممبر کسٹم کو کہنا چاہیے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اور کوئی اچنبھا نہیں ہوگا اگر وہ 24 گھنٹے میں وہ پیسہ نہ دے دے۔ آپ کہیں گے خوشنود علی خان لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی وزارت میں، یعنی ایف بی آر میں، شراب کا ایک سکینڈل ہے 80 بلین کا، 80 بلین کا، اور امپورٹڈ شراب کی ایک انکوائری اس مالیت کی ہے۔ یہ انکوائری کسٹمز انٹیلیجنس کے ایک کانسٹیبل عامر شہزاد کی ایک درخواست سے شروع ہوئی، لیکن عامر شہزاد اس انکوائری کو شروع کرانے کی وجہ سے زیر عتاب ہے، معطل ہے، لیکن بات اس کی معطلی پر نہیں رکی، بلکہ گریڈ 19 کا ایک افسر طالب حسین بھی اپنی ایمانداری کو تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھا، اور ایف بی آر نے 14-15 سال سے اسے اچھی تعیناتی سے محروم کر رکھا ہے۔ پورے ایف بی آر کو عامر شہزاد ایک کانسٹیبل ہے، عامر شہزاد کی اور جناب طالب حسین کی اس کہانی کا علم ہے۔ اس ساری کہانی میں سی ڈی اے کا ایک جمع دار فرانسس شہزاد، جو G7 کی کچی آبادی میں رہتا ہے، اس ساری سٹوری میں وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ لاہور کا منور مسیح بھی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 3 بلین سے، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے ایک شاگرد عزیز نے فرانسس شہزاد تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن کچی آبادی میں رہنے والا یہ اربوں پتی جس کی کوٹھیاں ہیں، اس نے اس الزام کو سرے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا بانڈڈ ویئر ہاؤس یا شراب کہہ لیں، اس کا لائسنس اس کے نام پر ہے اور منور مسیح کے نام پر ہے۔ کہتا کیا وہ کہتا مجھے تو نہیں معلوم کہ کوئی لائسنس ہے میرے نام پہ، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کئی گھروں کا مالک ہوں اور ارب پتی ہوں اور فلاں۔ لیکن ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری بات ضرور مانے، لیکن ایک سوال ہے اس سے
اس کا نام اگر فرانسس شہزاد ہے، اس سے سوال یہ ہے کہ حضور شراب کا لائسنس ہر سال رینیو ہوتا ہے اور مالک کے بغیر نہیں ہوتا، یہ 7 سال رینیو ہوتا رہا آپ کے جانے بغیر، یہ تو ایک اور بڑا اسکینڈل ہے۔ جب ہم نے تھوڑا اس پہ کام کیا کہ بانڈڈ ویئر ہاؤس اور لائسنس، تو اس میں 2 قادیانیوں کا ذکر بھی آیا۔ ناظرہ سے چیک ہوا، یہ قادیانی اچھے خاصے ٹھیک مسلمان ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی امت سے ہوتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ قادیانی لگا دیا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ کام ہو رہا ہے، میری ٹیم کام کر رہی ہے کہ یہ قادیانی کون ہیں، ان کی ہم شکلیں بھی دکھائیں گے، عقلیں بھی دکھائیں گے آپ کو۔ اصل سٹوری تو یہ ہے کہ بانڈڈ ویئر ہاؤس کس کے نام پر ہے، کاغذوں میں کس کے نام ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب ادارے ان تک پہنچیں گے تو ایک بڑی سٹوری ہوگی، بلکہ ایک نہیں کئی سٹوریاں ہوں گی۔ اس بات کو فی الحال یہاں چھوڑتے ہیں۔ اب تک 5 JITs بن چکی ہیں اور اس میں یہ سارے قصے اس کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کے ملک اس بانڈڈ ویئر ہاؤس کے اصلی مالک ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون سے والے ہیں، جن کے نام کے ساتھ شراب آتی ہے وہ ملک ہے۔ یہ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اسے میں فیکٹ شیٹ کے نام سے پیش کروں گا۔ بہرحال وہ بھی تیار ہو جائیں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو کسٹم پیڈ گاڑیاں کرتے ہیں، جو اسلام آباد کے ایک نیلام گھر میں ملی بھگت سے یہ کام کر رہے ہیں، اس میں بھی کام کروں گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات بہت آگے جائے گی، یعنی صرف شراب کی حد تک نہیں رہے گی، یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے کاروبار تک بھی جائے گی۔ یہ بہرحال ابتدائیہ ہے، بات کہاں تک جاتی ہے یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بڑی خوفناک اور دردناک کہانی ہے جس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ کیس کسٹم اور FBR کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس پر اب تک جتنی JITs بنی، ان میں سے جب یہ کیس ابو بکر خدا بخش کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ پرچے دے دو۔ غالباً اس وقت بھی 3-4 پرچے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ پرچے دے دو تو پھر ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی، اور جب ابو بکر خدا بخش کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے فوری بعد اس کیس کو کراچی اور فیصل آباد میں بکھیر دیا گیا۔ یہ لفظ میں خاص طور پر بکھیر دیا گیا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سٹوری ہے اور یہ ملی بھگت ہے، لیکن جو جو ملے ہوئے ہیں ہم سب تک جائیں گے، سب سے ان کا موقف بھی لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر جنرل، غالباً ان کا نام شوکت تھا، انٹیلیجنس کے، وہ اس میں سر سے پیر تک ملوث تھے۔ موجودہ ڈائریکٹر کون ہے، ڈائریکٹر جنرل، اس کا نام کیا ہے،
یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سب کیسے انوالو ہیں، اور یہ ان میں سے جو کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہے، مجھے بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ان کا موقف آ رہا ہے، اس لیے کہ جس پر الزام ہو اگر اس کا موقف نہ آئے تو یہ زیادتی ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ، یعنی جن کرداروں کا میں نے ذکر کیا، ان کے علاوہ جو بھی کوئی اس کام کو جانتا ہو، سٹوری کو جانتا ہو، اس کی تفصیلات کو جانتا ہو، جو موجودہ صورتحال کو جانتا ہو، اب کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، وہ مجھے فون نمبر 0307500879 پہ فون کر کے بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس تک پہنچوں گا، اور اگر وقت ملا تو یہ جو سپاہی ہے جس نے یہ انکوائری شروع کرائی تھی، اس سے بھی آپ کو ملواؤں گا، اور اس سے وہ خود آپ کو بولتا نظر آئے گا کہ وہ بول رہا ہے۔ اس بیچارے سے تو کو نوکری سے ہٹے ہوئے خاصا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ وہ جو طالب حسین تھا اسے کیوں نوکری پہ نہیں لگاتی، لیکن ایک دن ہی تو ساری باتیں نہیں کر لیں گی آپس میں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔